اور باطل کی شکست. یہ ہے مقصد رسولوں کی زندگی کا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حوالے سے بڑی شان کامل عطا فرمائی اور اس کا مظہر اتم بنا دیا. بے شک اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو غلبہ عطا فرمایا ان کی دلیلوں کے ساتھ اور ان کی زندگیوں کے ساتھ، ان کی پاکیزگیوں کے ساتھ اور ان کے کردار کے ساتھ. مگر جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے آپ کو وہ غلبہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے غلبہ قرار پایا. یہ ایسا غلبہ ہے کہ جو اب ہمیشہ غلبہ کی صورت میں ہی رہے گا، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا. اور جو اللہ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرما دی ہے، یہ فتح و نصرت ہمیشہ اسی حالت میں رہے گی. جب بھی قیامت تک حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوگا اور اہل حق جب بھی سچائی کے ساتھ نکلیں گے اور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور اس غلبے کے توفیل انہیں پھر غلبہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوسری جگہ صاف فرما دی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ اپنی کوششوں سے بجھانا چاہتے ہیں. بافواہہم واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا. اس نے طے کر لیا ہے کہ یہ تعلیم مکمل ہوگی، یہ پیغام مکمل ہوگا، یہ کام مکمل ہوگا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا لگے. پھر آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے حق کے ساتھ اور دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، تاکہ اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دینوں پر غالب کر دے، ان کے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا لگتا رہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے دین اسلام کو غلبہ کی وہ نسبت عطا فرما دی ہے کہ اب اس غلبے کو کبھی آنچ نہ آنے والی نہیں ہے. یہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہنے والی اب شے بن گیا ہے. اس سے پہلے بھی حق تھا اور باطل باطل تھا، مگر جب انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو حق مغلوب ہو جاتا تھا، حق غائب ہو جاتا تھا، حق کو مٹا دیا جاتا تھا اور دنیا میں پھر شیطانوں کا راج قائم ہو جاتا تھا. توحید کی جگہ پھر شرک کا نظام آ جاتا تھا، مسجدوں کی جگہ پھر بت خانے بن جاتے تھے. جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے. اور ہم دیکھتے رہے ہزاروں سال کی تاریخ میں سب ہوتا رہا. اور کبھی کوئی بادشاہ آ گیا، کبھی کوئی حکمران آ گیا، کبھی کوئی فاتح آ گیا، کبھی کوئی جرنیل آ گیا اور اس نے باطل سے ہم آہنگ ہو کے، باطل کا ترجمان بن کے، اپنی مادی طاقت و وسائل کو بروئے کال لا کے حق کو چھپا دیا، مٹا دیا، بدل دیا. یہاں تک کہ اللہ کی کتابیں بھی بدل دی گئیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ دی گئیں. یہ سب کچھ ہوتا رہا. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے یہ طے کر دیا، اے پیارے محبوب، تمہارے ساتھ ہم نے وہ نسبت قائم کر دی ہے غلبے کی اور استحکام کی کہ تمہارے پیغام کو اب قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکے گا. جو چیز تم دے کر جاؤ گے وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گی. جو مسجدیں بنیں گی تو پھر بنتی چلی جائیں گی، جو حق کے مرکز بنیں گے تو بنتے چلے جائیں گے، توحید کے جھنڈے جو بلند ہوں گے تو ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے گھروں میں عبادت ہو رہی ہے ہوتی چلی جائے گی. یہ سلسلے مٹیں گے نہیں، یہ غائب نہیں ہوں گے. توحید اب شرک سے نہیں بدلے گی. اب یہ اللہ کی عظمت کے یہ نشانات دنیا سے ناپید نہیں ہو سکتے. یہ توحید کے جھنڈے کوئی گرا نہیں سکتا. اس لیے شیطان مایوس ہوا تھا اس رات، اس صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان چیخ مار کے روتا تھا. تو لوگوں نے، شیطانوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ اب ہمارے زوال کا وقت آ گیا، اب ہم جہاں تک پہلے جا پاتے تھے اب نہیں جا سکیں گے. اب وہ ہستی دنیا میں آ گئی ہے کہ جو ایسا نظام قائم کر دے گی اور حق کی وہ بنیاد رکھ دے گی کہ اس بنیاد کو اب ہم کبھی اکھاڑ نہیں سکیں گے.
شرارتیں ضرور کریں گے، شیطانیت ضرور ہوگی، گناہ کے کام ہوں گے، فسق و فجور ہوگا، خون خرابہ ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر رسول اللہ کی قائم کردہ بنیاد کو اب کوئی بڑے سے بڑا شیطان اکھاڑ نہیں سکے گا۔ اب حضور کی لائی ہوئی کتاب کو کوئی بدل نہیں سکے گا، حضور کی قائم کردہ سیرت کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ بات فرما دی بڑے واضح انداز میں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، آپ فرما دیں کہ حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا، حق قائم ہو گیا، باطل اب دب گیا، بھاگ گیا۔ جہاں جہاں حق کی للکار ہوگی وہاں وہاں باطل کا فرار ہوگا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل نے اب بھاگنا ہی ہے۔ بس یہ آیت اس قیامت تک کے لیے اس بشارت کا اعلان کر رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل دنیا کو حاصل ہو گئی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول اب کس مشن کے تحت تشریف لائے ہیں، اب معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس مختصر سی زندگی میں 63 سالہ اس دور کے اندر کتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ اب ان کا ایک ایک لمحہ یہ دنیا کی تاریخ بدل دے گا، ان کا ایک ایک لمحہ۔ جہاد و غزوات کی ایک وہ تاریخ جسے دنیا پڑھتی ہے اور سمجھتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کوشش، ایک ایک سانس، ایک ایک عمل، ایک ایک نفس ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بننے جا رہا ہے۔ چنانچہ جب مکے میں لوگوں کا ظلم برداشت کرتے تھے تو اس وقت بھی اسی حق کی بنیاد رکھتے تھے، جب لوگوں کے زیادتیاں برداشت کرتے تھے اس وقت بھی حق کے راستے کو ہی واضح کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے۔ جس وقت ان کا راستہ روکا جاتا تھا وہ عین اس وقت حق کا راستہ بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ جس وقت ان کی آواز کو دبایا جاتا تھا عین اس وقت وہ لوگوں کے کانوں میں حق کی گونج ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے تھے اور دلوں میں حق کے چراغ جلا رہے تھے۔ جس وقت انہیں مجبور کر کے مکے سے نکالا جا رہا تھا اور ان کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، عین اس وقت اللہ کے نبی ایک بڑی ہجرت کر کے، ایک بہت بڑا سفر کر کے، ایک تاریخی ہجرت کر کے حق کے بڑے بڑے نشانات و علم قائم کر رہے تھے۔ وہ راستے جن پہ اللہ کے نبی کو، جن سے پر اللہ کے نبی کو چلنے پر مجبور کیا گیا تھا، وہ مجبوری کے راستے نہیں تھے بلکہ وہ حق کے علم لہرانے کے راستے تھے، وہ حق کے نشانات بننے والے تھے۔ آج کیا مکے کی زندگی کا ایک ایک دور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنے اندر زبردست تعلیم و تلقین نہیں رکھتا؟ کیا اس کے اندر وہاں کا ہونے والا ظلم اور جبر کیا ہمارے لیے ایک روحانی اور ایمانی اسپرٹ اور جذبے کے فروغ کا ذریعہ نہیں بن جاتا؟ کیا تاریخ کے صفحات میں محفوظ نہیں ہو گیا؟ کیا مجبوری کا وہ زمانہ کہ جب آپ کو ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا تو کیا یہ سفر ہجرت کیا آج ہمارے لیے زندگی بھر کے سفر کے لیے رہنما سفر نہیں بن گیا؟ کیا ہماری زندگی کی روشنیوں کے لیے چراغ نہیں بن گیا؟ یہی سفر ہجرت ہے۔ غور کیجئے، ایک ایک نفس جو ہے وہ کل جال حقوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ رسول جہاں جا رہے ہیں حق کا پیغام ساتھ لیتے جا رہے ہیں، لیکن جب ظالموں نے اتنا مجبور کر دیا کہ اب حق کی جد و جہد میں تلوار بھی ہاتھ میں لی جائے اور لوگوں سے مقابلہ بھی کیا جائے، جب انہوں نے اس حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے اپنی انتہائی کوششیں صرف کر ڈالی اور وہ جان کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ مدینے میں بھی انہوں نے مدینے پہنچ کر بھی مدینے والوں کو چین نہیں لینے دیا، انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، ان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول جو حق کے غلبے کے لیے نکلا ہے وہ حق کے لیے تلوار نہ اٹھائے؟ جو حق کے لیے پتھر کھا سکتا ہے وہ حق کے لیے تلوار بھی اٹھا سکتا ہے، جو حق کے لیے دنیا کے سارے مظالم برداشت کر سکتا ہے وہ حق کے لیے ظالموں کا راستہ بھی روک سکتا ہے۔ روکنا پڑے گا اس لیے کہ غلبہ حق کا تقاضا یہی ہے۔ کبھی حق کا تقاضا یہ تھا کہ پتھر کھاتے جاؤ، کبھی حق اس طرح پھیل رہا تھا کہ ظلم برداشت کرتے جاؤ، کبھی حق یہ چاہتا تھا کہ پیروں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں بچھنے دو، خون بہائے جاؤ، طائف کی وادیوں میں نکل جاؤ،
قوم اگر پتھر مارتی ہے تو کھاتے جاؤ. کبھی حق یہی چاہتا تھا، اور اس وقت باطل کو اسی طرح شرمندہ کیا گیا ہے اور حق کو اسی طرح سر بلند کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر مدینے کے اس دور میں جب داخل ہوئے کہ جہاں جنگ سروں پہ مسلط کر دی گئی، تو اب حق نے للکار کے کہا کہ اے محبوب میدان میں نکل جاؤ. اب اپنے ان جانثاروں کو، اپنے وفا شعاروں کو جتنے بھی ہیں ان کو جمع کرو اور حق کی خاطر میدان میں اتر جاؤ. اب پرواہ نہ کرو کہ تمہارے ساتھ کتنے ہیں، ان کے ساتھ کتنے ہیں، تمہارے پاس تلواریں کتنی ہیں، ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں. اب اس کی پرواہ نہ کرو. اب بات شہرک تک آ چکی ہے، اب بات گلے تک آ چکی ہے، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. اب انہوں نے مجبور کر دیا، اور جب حق کو مجبور کر دیا جائے گا تو پھر حق نہ ظاہر دیکھے گا، نہ مادیت دیکھے گا، نہ وسائل دیکھے گا، نہ تعداد دیکھے گا، نہ کوانٹٹی دیکھے گا، بلکہ باطل کے سامنے شیروں کی طرح ڈٹ جائے گا اور باطل کے ایوانوں پر ہر صورت میں حملہ آور ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ حق کی جد و جہد ہے. پھر اس راستے میں اگر تھوڑی سی جماعت بھی ہے تو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے. پھر کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں تو نکل کے پوری دنیا کو للکار دیتے ہیں. پھر اگر کربلا میں ایک حسین کھڑا ہوتا ہے تو سارا عالم، اگر یزید بھی بن جائے تو حسین اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ بدر کا معرکہ ہمیں حق کی مزاج سے آگاہ کرتا ہے، حق کی پہچان بتاتا ہے، حق کی اہمیت بتاتا ہے، اور جد و جہد کرنے والے حق کے راستے میں ان کو حوصلہ عطا کرتا ہے. یہ پہلا معرکہ